saying only that is good. صرف اور صرف اچھے الفاظ ادا کرنا. اچھے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ words of hope، ایسے الفاظ جن سے ہوپ ملے، جن سے کریج ملے، جن سے امید ظاہر ہو. ایسے الفاظ جو شکر گزاری کے الفاظ ہوں، ناشکری کے الفاظ نہ ہو. ہماری زبان پہ بہت سی ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں، دن رات ہماری زبان سے ناشکری کے کلمات نکل رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، آج کا دن بہت برا گزرا ہے، آج ایسے ہو گیا، آج ویسے ہو گیا. مطلب کوئی پازیٹیو بات ہے ہی نہیں زبان پہ. گھر میں انٹر ہوئے ہیں، ساکس وہاں پہ اتاری، بیگ وہاں پہ پھینکا، بیوی کے ساتھ سختی سے بات کی کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، میرے لیے چودھری صاحب آ گئے ہیں، کھانا لے کر آؤ، یہ وہ. آتے ہی جو ہے وہ گھر کا ماحول خراب کر دیا، گھر کو قبرستان بنا دیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اپنی پرسنالٹی بہت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اب قرآن نے کیا حکم دیا؟ قرآن نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں ایک درخت کی. ایک ایسا درخت، کلمۃ طیبہ ایک ایسا درخت ہے. کلمۃ طیبہ سے ویسے تو مراد ہے لا الہ الا اللہ، توحید. توحید ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، جو انسان کو مضبوط بناتا ہے. یہ ایک ایسا درخت ہے جو طوفان آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے. کیوں؟ اس کی جڑ مضبوط ہے. اسے پتہ ہے کہ زندگی کیا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اللہ کون ہے. لیکن اس سے مراد اچھے الفاظ بھی ہیں. کلمۃ طیبہ، اچھے الفاظ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے الفاظ ادا کیا کرتے تھے، لوگ ان سے ملتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے. اچھے الفاظ اس درخت کی طرح ہیں جس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں، اور جو اپنے پھل تا قیامت دے رہا ہے. آپ کی سوچ ہے کہ ایک اچھا الفاظ، ایک اچھا لفظ کہنے سے کسی کی زندگی آپ بنا سکتے ہیں، اور ایک برا لفظ کہنے سے آپ کسی کی زندگی بگاڑ سکتے ہیں. اتنے زیادہ امپیکٹ فل ہوتے ہیں الفاظ. یہ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. بالکل یہ ہمارے ایک اسکالر نے یو کے میں ہوتے ہیں، انہوں نے سنایا تھا کہ ایک لڑکا تھا، مسجد میں وہ آیا تو مسجد میں غلطی سے، اس کو نہیں پتا تھا، ویسے ہی نماز پڑھنے آیا تھا، بھولا بھٹکا بیچارہ. ایک دن نماز پڑھنے آیا تو اس کا موبائل فون غلطی سے جو بج گیا، اور اس پہ گانا لگا ہوا تھا. تو اس کو سب نے بہت ڈانٹا، اور سب نے اس کو بہت برا فیل کرایا کہ تم نکل جاؤ مسجد سے، آئندہ تم نہ آنا، ہماری بھی نماز خراب کی. وہ لڑکا شراب خانے میں گیا، پب میں، یو کے میں شراب خانے میں، اور اس سے غلطی سے جو ہے شراب ڈل گئی. شراب جب اس سے غلطی سے ڈلی تو ویٹر آیا، بارٹینڈر آیا، کہتا سر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بی کمفرٹیبل، میں آپ کو دوسری شراب لا کے دیتا ہوں. وہ دن اور آج کا دن وہ مسجد نہیں گیا، لیکن شراب خانے میں روزانہ گیا. کس وجہ سے؟ زبان. کس وجہ سے؟ اخلاق. وہ لوگ اخلاق دکھا کر اسے شراب خانے میں لے گئے، اور ہم جو ہے وہ لوگوں کو بھگاتے ہیں، دین سے دور بھگاتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنی زبان کی سختی کی وجہ سے، اسپیشلی یوتھ کو. یہ ہے اچھے الفاظ کا امپیکٹ. اللہ کے نبی نے کہا میک تھنگز ایزی فار پیپل، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. آسانی پیدا کرنے والے بنو، مشکلات پیدا کرنے والے نہ بنو. اینڈ ڈو ناٹ میک تھنگز ڈیفیکلٹ، ان کے لیے مشکلات پیدا مت کرو. اینڈ گیو دیم گلیڈ ٹائڈنگز اینڈ ڈو ناٹ میک دیم رن اوے فرام اسلام، اور ان کو اچھی خبریں سناؤ، بشارت سناؤ، اور ان کو دین سے مت بھگاؤ. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہمیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب دیکھیں گڈ ورڈ سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر، اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ ایک تالا ہے جسے زنگ لگ چکا ہے اور یہ کھلنے والا نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ اس کی چابی کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہی؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے گرین، یہ جو آپ کو پتا نظر آ رہا ہے، یہ اچھے الفاظ ہیں. کسی کا سخت دل جو ہے، یا کسی کا ایسا دل جس کو زنگ لگ چکا ہے، یا آپ کے ریلیشن شپ کو اگر زنگ لگ چکا ہے، تو کون سی چیز ہے جو اس چیز کو ریوائیو کرے گی؟ گھروں میں اگر لڑائیاں پڑ چکی ہیں، رشتہ داروں میں اگر دوریاں بڑھ چکی ہیں، بیوی کے ساتھ اگر معاملہ صحیح نہیں جا رہا ہے، شوہر کے ساتھ معاملہ نہیں صحیح جا رہا ہے، تو یہ تالا وہ ریلیشن شپ ہے، اس کو زنگ لگ چکا ہے. اس کو کیا چیز کھولے گی؟ اچھے الفاظ. یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اچھے الفاظ بولنا سیکھیے. ورڈز آف ہوپ، لوگوں کو انکریج کرنا سیکھیے. برے الفاظ ادا ہی نہ کیجیے کہ میری زندگی ایسی جا رہی ہے. ناشکری کے کلمات ہونے ہی نہیں چاہیے. ہر وقت آپ کے منہ پہ الحمدللہ، شکر، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، جو بھی ہے. اس کی مثال کیا ہے جی؟ دیکھیں، اچھے الفاظ کہنے سے دو فائدے.
ایک آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ کا مزاج بڑا اچھا ہو جاتا ہے, آپ کے چہرے پہ ہر وقت خوشی ہوتی ہے, اسمائل ہوتی ہے, آپ کے چہرے پہ 12 نہیں بجے ہوتے, لوگ آپ کے قریب آتے ہیں کہ یار اس کے پاس جب بھی بیٹھو اچھی بات سننے کو ملتی ہے, ہوپ فل بات سننے کو ملتی ہے, یہ امید دلاتا ہے بندہ, یہ میری بات اچھی سنتا ہے, یہ سولوشن گیور ہے, پرابلم میکر نہیں ہے. ایک دوسرے آپ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں, یقین کریں اچھے الفاظ حالات تبدیل کر دیتے ہیں. اس کی کئی مثالیں قرآن میں, اس کی مثالیں. حضرت زکریہ رضی اللہ عنہ جو تھے علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام جو تھے, انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی تھی کہ اے میرے رب, میں آپ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کر رہا ہے, میرے بارے میں اچھے الفاظ ادا کر رہا ہے. اللہ نے انہیں اس ایج میں بیٹا دیا جب میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی. ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی, اس ایج میں اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا. اسی طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے, ان کے پاس جب خبر لائی گئی کہ جی بن یمین بھی جو ہے وہ رکھ لیا ہے بادشاہ نے, بادشاہ مصر جو یوسف علیہ السلام بھی تھے, اب انہیں کہنا یہ چاہیے تھا جی کہ پہلے میرا ایک بیٹا گیا, اب میرا دوسرا بیٹا بھی گیا, یہ کیا کر دیا اللہ نے میرے ساتھ. ان کے زبان میں تو شکایت ہونی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے آگے سے تاریخی کلمات کہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ یوسف کو بھی واپس لے آئے گا اور بن یمین کو بھی واپس لے آئے گا. بجائے کہ اس وقت شکایت کرنے کے, انہوں نے کہا نہیں, دونوں واپس آ جائیں گے. اور یہی ہوا کہ اللہ نے دونوں لٹائے, اور جب دوسرا لٹایا یوسف تو وہ کنگ بن چکے تھے, بادشاہ بن چکے تھے. اسی طرح میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. ایک عرب کپل ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے, ایک عربی کپل, ان کا جو اولاد تھی وہ اپاہج پیدا ہوا, یعنی کہ اس کے جو ٹانگ تھی اس میں کوئی مسئلہ تھا, بون میرو کا کوئی ڈیزیز تھی اس سے. تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, ڈاکٹر نے کہا جی آپ کا بیٹا جو ہے ساری عمر نہیں چل سکے گا, بلکہ اس کی بونز جو ہے نا بڑی ویک ہیں, اس کو آپ کو بڑے دیکھ کے جو ہے نا چلانا پڑے گا, اور کبھی بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی بون ٹوٹ جایا کرے گی, یعنی اتنی ویک بونز ہیں اس کی. اب شوہر سنتا رہا, مرد جو ہے اسے طاقتور ہونا چاہیے, عورت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے, لیکن مرد جو ہے وہ اللہ نے ذمہ دار اسی لیے بنایا کیونکہ وہ طاقتور ہے. عورت بھی کچھ بہت طاقتور ہوتی ہیں, بے شک ہوتی ہیں, لیکن مرد جو ہے وہ دیکھا جائے کمپیریٹیولی تو مشکلات کو زیادہ فیس کر سکتا ہے. وہ سنتا رہا, اس نے کچھ نہیں کہا. واپس آیا, باہر بیوی انتظار کر رہی تھی, بڑی پریشان تھی, کہتی کیا کہا ڈاکٹر نے, آپ مجھے بتائیں. اس نے کہا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ نے ہمیں بیٹا دیا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, اللہ کا شکر. وہ کہتا ہے میرے یہ الفاظ شاید اللہ کو اتنے پسند آئے, میں اس وقت شکایت بھی کر سکتا تھا. 2 سال بعد وہ بچہ چلنے پھرنے لگ گیا, بالکل سچا واقعہ. 2 سال بعد ایسے جیسے اس کو بیماری تھی ہی نہیں, اور میڈیکل سائنس حیران کہ یہ کیا ہوا ہے. صرف کس لیے اچھے الفاظ, اللہ کے سامنے جو ہے اس نے اللہ کو اچھا گمان کیا اللہ کے بارے میں. 2 بہنیں لڑیں آپس میں, یاسر قاضی یہ واقعہ سناتے ہیں, 2 بہنیں لڑیں آپس میں اور بات نہیں کر رہی تھی. ہفتہ 2 ہفتے سال گزر گئے, عید پہ بھی بات نہیں, چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو گئی, بس ختم. بچے بھی نہیں مل رہے آپس میں, خالہ کے پاس نہیں جا رہے, کیوں نہیں, میری والدہ کی لڑائی ہوئی ہے, میں نے نہیں جانا. تو ان میں سے ایک جو ہے اس کو اللہ نے ہدایت دی, وہ آئی شیخ کے پاس, کہتی کہ میری لڑائی چل رہی ہے بڑے عرصے سے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں, اچھے الفاظ ادا کرنا شروع کر دیں. جب سے آپ آئی ہیں آپ نے ان کی برائیاں ہی کی ہیں میرے سامنے, آپ ایسا کریں, آپ یہ کہیں کہ وہ بہت اچھی ہے, اور بس اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا. یہی بات جو ہے یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے بچوں کو سکھائی تھی نا, کہ بیٹا شیطان نے گمراہ کیا تمہارے بھائیوں کو, بھائیوں کی طرف نسبت نہیں کی, کہا کہ شیطان نے گمراہ کیا تمہارے بھائیوں کو. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ کہیں شیطان نے گمراہ کر دیا, بڑی اچھی ہے, وہ دیکھنا آپ, مجھے اسے احساس ہوگا اور وہ مجھ سے معافی مانگے گی, اس کو ضرور اپنی غلطی کا احساس ہوگا. آپ یہ کہنا شروع کر دیں. اس کو بڑی حیرانگی ہوئی, کیسی بات کر رہے ہیں شیخ, کوئی پریکٹیکل مجھے سلوشن دیں. لیکن بہرحال اس نے کہنا شروع کر دیا, اور وہ کہتی ہیں کہ ہفتے بعد اس بہن کی مجھے کال آئی, اور ہفتے بعد اس نے مجھ سے اپولوجائز کیا, مجھ سے معافی مانگی کہ بہن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, مجھے اپنی غلطی کا ریئلائزیشن ہو گیا, مجھے معاف کر دیں. اور وہ بات ختم ہو گئی, وہاں پہ دوستی ہو گئی دونوں کی. صرف کس وجہ سے, اچھے الفاظ, اچھا سوچنا. اچھی سوچ جو ہے یہ سرکمسٹانسز کو چینج کر دیتا ہے. اچھے الفاظ ادا کرنا پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے, اچھے الفاظ ادا کرنا حالات چینج کر دیتا ہے. قرآن نے یہ مثالیں ہمیں دی ہیں. تو اچھے الفاظ, یہ آپ دیکھیں, یہ لوگ تھے جنہیں بتایا گیا کہ آپ آج بہت اچھے لگ رہے ہیں, اتنی سی بات, اور دیکھیں ان کے چہروں پہ اسمائل کیسے آئی. کسی کا دن بن جاتا ہے اسے ایک اچھی بات کہنے سے. میں ایک جگہ گیا, میرے دوست ساتھ تھے, وہاں پہ ویٹر آیا,
اب عموماً یہ ہوتا ہے ویٹر آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ہے کھانے کو, اچھا یہ لے آؤ, بس بات ختم. میں غور کر رہا, میرے دوست نے اسے بلایا, کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہے, بال بچے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ, زندگی صحیح جا رہی ہے, ہاں جی صحیح جا رہی ہے, چلیں الحمدللہ, اچھا بتائیں کھانے میں کیا. میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ ویٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی اور اس کا دن بن رہا تھا, صبح سے وہ بیچارہ تھکا ہوگا, لیکن اس بھائی کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس کی ساری تھکاوٹ جو ہے ختم ہو گئی. یہ اصل میں مسلمان جو ہے نا وہ اس درخت کی مانند ہے جو جہاں جاتا ہے وہاں پہ جا کے پازیٹیوٹی کا بوٹا لگاتا ہے, بیج بوتا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ بالکل الٹ کرتے ہیں اسے, جس سے ملاقات اچھی ہے, جس سے کام ہے اس کے ساتھ بہت اچھے ہیں, سلام دعا ہے, جس سے کام ہی کوئی نہیں اس سے کوئی سلام دعا نہیں ہے, اس کو نہ اچھی بات کرنی ہے نہ اس کو پوچھنا ہے. تو یہ ہے فائدے اچھے الفاظ ادا کرنے کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے الفاظ ادا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا, ایک بار بچے تھے ابن عمر اس دور میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, بس تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. ابن عمر کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے تہجد نہیں چھوڑی. اب یہ بات اللہ کے نبی یوں بھی سمجھا سکتے تھے, اوے ابن عمر تہجد کیوں نہیں پڑھتے تم, تہجد پڑھا کرو تم, اس طرح بھی کہہ سکتے تھے. کیا کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. اب میں پیرنٹس کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں بچوں کو کیسے سمجھانا, بچوں کو ریبیلیس نہیں بنانا. اس ایج میں اسپیشلی 14, 15, 13 اس میں بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے ہارمونز بہت ہائی لیول پہ ہوتے ہیں, اس میں آپ جتنا ان کو ڈانٹیں گے اتنا وہ جو ہے ریبیلیس بنیں گے. بچوں کو تھوڑا سا بک اپ کرنا چاہیے, کانفیڈنس دینا چاہیے کہ میرے بچے میں بڑی کوالٹیز ہیں, لیکن اگر وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں تو کیا ہی بات ہے.